شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں غنیت الطالبین میں کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں تاریخ انسانی کے 10 بڑے بڑے کام انجام پائے، اور وہ تاریخ جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی بڑی مخالفت کی، 950 سال تبلیغ کی تھی، پھر یوں ہوا کہ فیصلہ کن وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ، انہوں نے کشتی بنائی اور حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کو اس کشتی میں بٹھا لو، جانوروں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لینا۔ کین یو امیجن وہ دن کون سے تھے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی روانہ ہوئی، جس دن کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی، عاشورہ کا دن۔ عاشورہ کا دن فیصلہ کن تھا جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی۔ ایک فیصلہ ہوا تھا زمین پر، وہ تمام لوگ جنہوں نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، خواہ ان کا سگا بیٹا بھی تھا، تمام انسانیت کو ایک نوح علیہ السلام کی پکار پر ڈبو دیا گیا۔ ایک شخص کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تاریخ میں، اس ایک کی پکار پر اللہ نے پوری دنیا ڈبو دی۔ قرآن حکیم ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، سلامتی ہو نوح پر جہان والوں میں سے، سلام علی نوح۔ ہاں، اللہ نے واقعی سلامتی عطا کی۔ یہ دن تو بڑا خاص ہے، لیکن وقت ایک ہے، عاشورہ کا دن ہے، اور 2 طرح کے فیصلے ہوئے۔ ایک طرف نوح علیہ السلام کے مخالفوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، جنہوں نے ان کا انکار کیا، مجرم پکڑ لیے گئے، اور جو ماننے والے تھے، جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچا لیے گئے۔ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی، ایک نئے دور کا آغاز ہوا، وہ یہی اللہ کا مہینہ محرم تھا، عاشورہ کا دن تھا۔ اور پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے، جب ہم آگے کی تاریخ کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں وقت کے حکمران نے اور خود ان کے والد نے، سب نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں اب جلا ڈالنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی پر یقین رکھنے والے، فیصلے پر عمل درآمد ہوتے ہوئے ان کو اتنا زیادہ سکون تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کے سپرد کیا اپنا معاملہ۔ انہوں نے منجنیق کے ذریعے سے آگ کے اس الاؤ میں پھینکنا چاہا، ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی کہ جب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، باقی معاملات تو اللہ تعالیٰ نے طے کرنے۔ انہیں جب آگ میں پھینکا گیا، جانتے ہیں وہ کون سا دن تھا؟ عاشورہ، 10 محرم تھا اور 10 تاریخ تھی۔ آخر یہ اتفاق ہی تھا، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ دن، یہ مہینہ بہت زیادہ قدر و قیمت کا حامل۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وہ عراق سے نکلے تو انہوں نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ہاں، یہ دن فیصلہ کن ہے۔ تاریخ انسانی میں ہم دیکھتے ہیں ایک بات خاص نظر آئے گی، آپ جس دور کی کہانی اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے مجرم پکڑ لیے گئے اور اللہ پر یقین کرنے والے بچا لیے گئے۔ محرم کے یہی دن ہے۔ اور ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، یونس علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے جن لوگوں نے ان کی بات مان کر نہیں دی۔ یونس علیہ السلام نے اس علاقے سے نکلنے کا تب فیصلہ کر لیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ گیا تھا، لیکن ابھی عذاب آیا نہیں تھا، وقت سے پہلے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھی پکڑ لیا۔ قرآن اندازی میں
جب کشتی سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی سواریوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو یونس علیہ السلام نے ہی مشورہ دیا تھا قرہ ڈال لو. جب قرہ اندازی ہوئی تو یونس علیہ السلام کا نام ایک بار لوگوں نے کہا اتنا نیک آدمی کیسے سمندر میں پھینکتے ہیں. دوسری بار قرہ نکلا یونس علیہ السلام کے نام، تیسری بار پھر یونس علیہ السلام کے نام. انہوں نے کہا مجھے پتا چل گیا کہ میرے رب نے مجھے پکڑا ہے، پھینک دو مجھے. اور جب پھینکا تو اللہ تعالیٰ کی نومینیٹڈ مچھلی آئی اور اس مچھلی نے آ کے یونس علیہ السلام کو نگل لیا. دن گزرتے رہے. وہ بھی کیا وقت تھا جب حضرت یونس نے اللہ تعالیٰ سے فریادیں کی تھیں. مچھلی کے پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، رحم فرمایا حضرت یونس علیہ السلام پر. مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اگل دیا ایک سرزمین پہ جا کے. وہ دن جب یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی 10 تاریخ تھی اور مہینہ محرم کا. ایک بار پھر عاشورہ محرم. وقت کچھ اور آگے بڑھا اور یونس علیہ السلام پر انعام کے بعد حضرت موسیٰ کا دور آ گیا. اور حضرت موسیٰ کے دور کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. حضرت موسیٰ فرعون کے پکڑ کے ڈر سے بھاگے تھے، مدین چلے آئے، 10 سال تقریباً مدین میں گزارے. جب واپس جانے لگے تو طور کی وادی میں ملاقات ہو گئی اللہ تعالیٰ سے. اس ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے. جب فرعون کے دربار میں گئے، پھر آگے کی سٹوری آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے کس طرح انہیں کہا کہ آپ کوئی نشانی لے کر آؤ کہ آپ رب العالمین کے نمائندے ہو. پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، لیکن اس کے باوجود فرعون کسی طرح نہیں مانا کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھیج دے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا. ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے، نسل ہی ختم کر دی تھی. اس کے باوجود ایک بڑی تعداد تو تھی ان کی. پھر یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ نکلے تو فرعون نے پیچھا کیا. جب سمندر پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا. سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہوا. یہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے تو فرعون بھی کنارے پہنچ گیا. اور بنی اسرائیل نے کہا ہم پا لیے گئے. لیکن ہوا یوں کہ فرعون نے بھی فیصلہ کر لیا کہ پیچھا کروں گا. خشک سڑک پر چل نکلا، ارد گرد پانی کا پہاڑ دیکھ کر بھول گیا کہ میرے ساتھ کیا بیت سکتی ہے. رسک لے لیا. وہ عین بیچوں بیچ پہنچا سمندر کے تو اتنی دیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر سے نکل چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو دونوں جانب کے پہاڑ جو پانی کے تھے یوں آپس میں مل گئے اور فرعون غرق ہو گیا. محرم اور 10 تاریخ عاشورہ محرم یہی دن تھا. پھر ایسا ہوا کہ وقت نے پہلو بدلا اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈپیوٹ ہو کر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی یہودیوں نے، اور وہ بھی عجیب وقت تھا جب رومی گورنر کہہ رہا تھا کہ ایک نیک انسان کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں زیادہ خطرہ ہے. رومی گورنر نے کہا کہ دیکھو اس وقت 2 لوگ ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو. ایک ڈاکو ہے، ہم چاہتے ہیں اسے پھانسی دے دیں. یہودیوں نے کہا ڈاکو چھوڑ دو، ڈاکو تو صرف ڈاکہ ہی ڈالے گا نا،
اگر یہ زندہ رہ گیا تو پھر تو ہماری بربادی بربادی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے، تو لوگوں کی کیفیت ایسی ہی ہو جایا کرتی، کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں اور باقی لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال سازش تیار ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے سارے انتظامات کر لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس آسمانوں پہ بلا لیا۔ مہینہ محرم کا تاریخ 10 عاشورہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی تاریخ کو آسمان پر واپس بلائے گئے۔ کیا محض یہ اتفاق ہے کہ وہی دن آتا ہے؟ یہ دن برکت والے ہیں، یہ مہینہ افضل مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحمت فرمائی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائے خلیل و نوید مسیحا بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، پھر اتنی زیادہ مشقت ہو گئی، آپ کے لیے رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ آپ کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا تھا اب ہم قتل کر دیں گے۔ دار الندوہ میں ابو جہل نے یہ مشورہ دیا تھا کہ سب قبیلوں سے ایک ایک فرد آئے اور اکٹھے وار کر کے ماریں گے، بنی عبد مناف اپنے فرد کا بدلہ ہم سب سے تو نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ ذوالحجہ کی آخری تاریخیں تھیں جب دستے تشکیل دیے گئے، اور پھر ہجرت کا سفر جو شروع ہوا ذوالحجہ کے آخری دن تھے جب لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کیلنڈر ہجری کیلنڈر کیوں کہلاتا ہے؟ یہی دن تھے۔ ایک بار پھر وقت گھوم کے اپنی اصل پر آ گیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آغاز کیا تھا یہی مہینہ تھا، محرم، قابل قدر مہینہ، عزت والا مہینہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم ہی تھا۔